لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین کرام، السلام علیکم. آج انشاءاللہ تبلیغ سورہ برات کے متعلق گفتگو کی جائے گی. سورہ برات قرآن مجید کا 9واں سورہ ہے جو سورہ توبہ کے نام سے بھی مشہور ہے. اس کی ابتدا میں ہے برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے. سامعین اکرام، یہ جو سورہ ہے، اس سورہ کے جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں جب یہ نازل ہوئیں تو ان 10 آیتوں کو حضرت نے حضرت ابوبکر کو کچھ آدمیوں کے ساتھ میں بھیجا اور ان 10 آیتوں کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا کے مکہ میں مشرکین و کفار کے مجمع عام میں ان 10 آیتوں کو پڑھ کر سنا دی. جب حضرت ابوبکر روانہ ہوئے تو جبریل امین نازل ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ کام یا تو آپ خود کریں یا وہ شخص کرے جو آپ سے ہو، یا دوسرے لفظوں میں آپ جیسا ہو. تو حضرت نے حضرت علی علیہ السلام کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور فرمایا کہ یہ آیتیں آپ لے کر حضرت ابوبکر سے لے کر آپ خود جا کر مکے میں کفار و مشرکین کے مجمع میں یہ سنا دیں. چنانچہ حضرت علی علیہ السلام روانہ ہوئے اور حضرت ابوبکر واپس آئے اور حضرت سے دریافت کیا کہ کیا میرے بارے میں کوئی حکم آیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، بلکہ ایسا حکم آیا. چنانچہ حضرت علی علیہ السلام مکے میں جمرہ عقبہ کے قریب کھڑے ہو کر بڑی جرأت اور بے باکی کے ساتھ آپ نے تمام آیتیں کفار و مشرکین کو سنا دی. یہ اس کی تفسیر کے متعلق یہ پورا واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور کی جلد 3 صفحہ 209 پہ درج کیا ہے. سامعین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان 10 آیتوں کو غور سے اس کے ترجموں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان میں کیا ہے. اس کے متعلق انشاءاللہ ہم ابھی گفتگو کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے. سب سے پہلے تو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پورا، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کے علاوہ اس کے بارے میں جو ایک مختصر سی حدیث جو اس میں ہے، یہ اس واقعے کے بارے میں ایک مختصر سی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، جس میں اتنی تفصیل کے ساتھ یہ پوری باتیں نہیں بیان کی گئی ہیں، لیکن اس میں اس بات کا ضرور ذکر ہے کہ حضرت ابوبکر کو پہلے بھیجا گیا اور پھر بعد میں حضرت علی کو روانہ کیا گیا اور یہ آیتیں کی تبلیغ کی گئی. چنانچہ ہم نے اس حدیث کو اپنے فضائل علی در صحیح بخاری والے آرٹیکل میں تفصیل کے ساتھ اور حوالے کے ساتھ پیش کیا ہے. انشاءاللہ وہ ہم پہلے بھی پوسٹ کر چکے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اسے ریپیٹ کرنے کی، تو سامعین اسے ملاحظہ کریں وہاں بھی. تو آئیے دیکھیں کہ اس سورہ برات میں، جیسا کہ ہم نے بتایا پہلے بھی ہم اس کے متعلق ایک تقریر کر چکے ہیں کہ اس سورہ برات سے تبرے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ تبرہ اور برات تمام ہم معنی الفاظ ہیں جن کا مصدر ایک ہی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بیزاری چاہنا، علیحدگی اختیار کرنا، کوئی مطلب نہ رکھنا، کوئی میل جول نہ رکھنا. چنانچہ سامعین وہ تبرہ والی تقریر بھی دوبارہ غور سے سنیں تو آپ اس میں تفصیل سے تبرہ کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے. اور یہاں پہ ہم یہ عرض کر دیں کہ ہم جب ریفرنس دیتے ہیں گزشتہ تقاریر کا، اور جس کو اگر انٹرسٹ ہو اس کو سننے میں، تو وہ جب یہ ہمارا ویڈیو سن رہا ہے تو اسی کے اوپر
3 ٹیبس ہیں، وقار حسن سید لیفٹ میں ایک ٹیب ہے، اس کے بیچ میں پلس سبسکرائب، اور اس کے بعد میں نمبر آف ویڈیوز 40 ویڈیوز یا جو بھی، تو اس میں سے آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو کوئی سبسکرپشن فیس تو ہے نہیں، یا اگر سبسکرائب نہ بھی کریں تو بازو میں جو ویڈیوز نمبر آف ویڈیوز دکھیں اس کو آپ کلک کریں گے تو باقی تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے، تو اس میں سے جو آپ کو انٹرسٹ ہے جس میں وہ آپ واپس اس کو سن سکتے ہیں۔ لہذا تو یہاں پہ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ تبرے کا جواز سورہ برات سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے خود کفار و مشرکین سے تبرہ کیا، اور برات من اللہ کے الفاظ سے قرآن مجید میں تبرے کا جواز ثابت ہو رہا ہے، اور صرف پہلی آیت میں نہیں بلکہ آگے کی آپ دوسری تیسری آیت میں بھی دیکھیں گے کہ ان اللہ بریئم کر کے بھی ہے، اور اس طرح یہ پوری 10 آیتوں کو آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں برات و بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے کفار و مشرکین سے، چنانچہ تبرے کا جواز اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اب اس میں اہم باتیں جو ہے وہ ہم مختصراً سرسری طور پہ ذکر کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس سورہ میں بسم اللہ نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا، اور ہر قرآن مجید آپ کوئی بھی قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، جو کہ کافی مشہور بات ہے، ہر کوئی زیادہ تر لوگ جانتے ہیں۔ مگر یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی سوروں کا جز ہے یا نہیں، وہ مسئلہ بھی یہیں پہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تمام قرآن مجید کے 114 سوروں میں سے بقیہ 113 سوروں کے شروع میں بسم اللہ ہے اور اس میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ دراصل قرآن مجید کے سوروں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایک سورے سے دوسرے سورے کو جدا کرنے کے لیے یہ بیچ میں لکھا جاتا ہے ایسے ہی، تو ان لوگوں کے لیے مطلب یہ حجت ہے کہ پھر یہ سورہ برات کے پہلے کیوں نہیں لکھی گئی، اگر یہی مسئلہ اگر ایسا ہی ہے تو۔ چنانچہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، وہ مسئلہ دراصل ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے تمام سوروں کے بسم اللہ اس کا حصہ بھی ہے، اور چونکہ اس سورہ برات میں رحمت کا تذکرہ نہ تھا بلکہ کفار و مشرکین سے برات و بیزاری اور قتال و جہاد کا تذکرہ تھا، لہٰذا بسم اللہ جو کہ رحمت کا مظہر ہے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا، یہ اس کی حکمت ہے۔ لہٰذا یہ بسم اللہ والا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے یہیں سے۔ اور جیسا کہ ہم پھر ایک ریفرنس دے دیں کہ ہم نے بغیر بسم اللہ کی نماز میں اس کے متعلق پھر تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کی ہے، آپ چاہیں تو انٹرسٹ ہو تو آپ اس ویڈیو کو پھر سے سن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس واقعے میں کیا حکمت تھی کہ حضرت نے پہلے حضرت ابوبکر کو مقرر کیا، پھر بعد میں ان کو معزول کر دیا، اور آیا یہ ایسا یہ جو ہوا ہے تو اس کا سبب کیا ہے اصل میں؟ تو اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ دراصل یہ اللہ و رسول کی طرف سے امت مسلمہ کو ایک سبق تھا، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مصداق تھے، یعنی اپنی طرف سے وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کو وحی نہ ہو، اور دوسرا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے مطابق آپ چاہتے ہی نہ تھے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہ جو تھا دراصل یہ امت مسلمہ کو سبق دینے کے لیے تھا کہ امت مسلمہ یہ جان لے کہ وہ کام جو حضرت کر سکتے ہیں یا حضرت کی جگہ پہ ان کا نائب یا جانشین کر سکتا ہے، وہ کام جب کوئی اور کرے تو اللہ و رسول اس سے راضی نہیں ہے، بلکہ یعنی اس واقعے سے حضرت کی نیابت و جانشینی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ کام جو آپ نے یہ یا تو آپ کریں یا آپ کی طرح آپ وہ شخص کرے جو آپ جیسا ہو یا آپ سے ہو، یا دوسرے لفظوں میں آپ کا نائب و جانشین ہو۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ اس طرح اللہ و رسول کی طرف سے امت مسلمہ کو یہ سبق تھا کہ، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت کا جو کام ہے اور حضرت کے بعد حضرت کا جو کام ہے وہ وہی شخص کر سکتا ہے جو حضرت سے ہو اور حضرت جیسا ہو اور ان کا نائب و جانشین ہو۔ چنانچہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے جس میں یہاں پہ یہ جو الفاظ ہیں الا انت اور رجل منکا، یعنی جبریل نے فرمایا کہ یہ کام یا تو آپ کریں یا وہ شخص کرے جو آپ سے ہو۔ تو اب صحیح بخاری میں یہ فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت نے فرمایا یا علی انت منی وانا منکا، اور یعنی اے علی تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں۔
تو یہاں پر حضرت علیہ السلام ہی اس کے مصداق ٹھہر سکتے تھے. اور دوسرا یہ کہ جیسا کہ ہم بتایا مباہلہ والے واقعے میں بھی نفس رسول کی حیثیت سے، یعنی آپ نفس رسول ہیں، یہ آئے مباہلہ سے بھی ثابت ہے. چنانچہ یہ یعنی دونوں پہلوؤں سے حضرت سے ہو وہ شخص یا حضرت جیسا ہو، تو یہ دونوں پہلوؤں سے حضرت علیہ السلام ہی اس کے مصداق ٹھہرتے ہیں. اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ جب قرآن مجید کے ایک سورے کی 10 آیتوں کی تبلیغ کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول نے کسی اور کو نہیں دیا، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد پورے قرآن کی تبلیغ کا حق کسی اور کو امت مسلمہ نے کیسے دے دیا؟ جبکہ اس واقعے میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا کہ یہ حق صرف اسی کو پہنچتا ہے جو حضرت سے ہو اور حضرت جیسا ہو، جو کہ حضرت علی علیہ السلام ہی تھے. لہذا یہ ایک بہت اہم سوال ہے جسے ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہوگا اور اس بارے میں کافی غور و خوض کر کے اپنے عقائد کی تصحیح کی کوشش کرنا ہوگی. اب یہاں پر ہم مختصراً کچھ یہ بتا دیں کہ یہ دراصل ہوا کیوں، یہ کیوں اس طرح مشرکین کو کعبے سے اور مکے سے ہٹا دینے کی اور ان کو دور کر دینے کی بات ہوئی. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دراصل ان 10 آیتوں میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مشرکین آئندہ سال سے کوئی حج کو نہ آئے اور کوئی حج کو نہ آئے، اور ان کو یعنی ان کا داخلہ ممنوع تھا، ممنوع قرار دے دیا گیا مکہ میں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں مشرکین و کفار بھی ان کے دستور تھا، وہ بیت اللہ کعبے میں آیا کرتے تھے اور اپنے حساب سے حج و طواف بھی کیا کرتے تھے. تو ان کا حج اور ان کا طواف تو یہ تھا کہ طواف تو وہ برہنہ کیا کرتے تھے، اور حج اور نماز اور عبادت ان کی سوائے سیٹی بجانے اور تالی بجانے کے اور کچھ نہ تھی. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ما کانا صلاتہم عند البیت الا مقام و تسبیہ، یعنی ان کی نماز اور عبادت خانہ کعبے کے پاس سوائے سیٹی اور تالی بجانے کے اور کچھ نہ تھی. چنانچہ ان تمام لہو و لعب اور فحش مظاہر کو اسلام کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور چونکہ کعبہ اور مکہ مسلمانوں کا مرکز تھا، لہذا ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانے اور دور رکھنے کے لیے اور یہ حکم سنا دیا گیا تھا کہ آئندہ سے اب تم لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ حضرت نے اپنی رحلت کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ تمام مشرکین و کفار کو جزیرہ عرب سے نکال دو، مگر اس وصیت پر بعد میں کبھی بھی عمل نہیں ہو سکا. اور لہذا آج بھی دیکھیے کہ آج کے دور میں بھی صرف مکہ اور مدینہ میں ان کی انٹری ممنوع ہے، باقی دوسرے شہروں میں وہ پھر بھی ہیں رچے بسے میں. انشاءاللہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جب ظہور ہوگا تو وہ سارے جزیرے عرب کیا ساری دنیا ہی سے ان کے وجود کو پاک کر دیں گے انشاءاللہ. سامعین، یہاں پر اس مختصر سی تقریر میں ہم مزید اور کسی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، تو انشاءاللہ بس یہیں پہ ہم اپنے تقریر کا اختتام کرتے ہیں. حالانکہ ہم چاہ رہے تھے کہ مزید کچھ 2-3-4 پوائنٹس پہ اور بھی گفتگو کرتے، لیکن وقت کی اجازت نہیں ہے، لہذا فی الحال یہ تقریر یہیں ختم کی جا رہی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.